گفتگو چل رہی ہے اسم کے اوزان میں سے، اور تیسرا جو عنوان ہے ہمارے پاس وہ اوزان الخماسی اربعۃ، کہ خماسی کے جو اوزان ہیں کون سے اوزان، یعنی مجرد کے جو اوزان ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں، 4 ہیں۔ اچھا، 4 اس کے اوزان ہیں، اور لوگوں نے جب اس کے اوپر تحقیق کی کہ ممکنہ صورتیں اس کی عقلی طور پہ کتنی بن سکتی ہیں، چونکہ 5 اس کے حروف ہیں نا، تو پہلے حرف کے اوپر کتنی آئیں گی، 3 حرکات آ جائیں گی، اور آخر پہ جو 4 ہیں نا ان کے اوپر 4 4 آئیں گی۔ آخری کو تو چھوڑ ہی دیں نا، ٹھیک ہے، وہ تو نحویوں کے ہتھے میں ڈالتے ہیں۔ تو پہلا ہو گیا اور 3 ہو گئے، تینوں کے اوپر جو ہے وہ 4 4 آئیں گی، اور پہلے کے اوپر 3 آئیں گی۔ تو کسی کتاب والے لکھا ہوا تھا کہ 100 سے زیادہ صورتیں بنتی ہیں ممکن، 100 سے زیادہ کیسے بنے گی؟ 100 سے زیادہ کہہ رہے ہیں بنتے ہیں، ہاں 4 سے 4 وہ 3 کی 4 ہو جائیں گے، 4 کی کیا ہو جائیں گے، 12 ہو جائیں گے، 16 64 اور 128 32 اور 192 192 صورتیں بنتی ہیں۔ کے آس پاس 4 کو 4 سے ضرب دیں گے تو 16 ہو گیا، 16 کو 4 کے ضرب ضرب، ہو گیا، 64 کو 3 سے ضرب دیں گے 64 کو 3 سے ضرب دیں گے، 192 صورتیں۔ ہاں ہاں، اس کی 192 صورتیں بنتی ہیں، ان میں سے فقط 4 رکھی ہیں، باقی ساری جو ہے وہ نہیں رکھی ہیں، وہ کہتے ہیں ثقیل ہیں کیونکہ جی ساری۔ اچھا، پہلا جو اس کا وزن ہے وہ فعلل کا ہے۔ فعلل میں یوں کہتے ہیں کہ بفتحات مشدد اللام الاولی، بفتحات یعنی اس سب جو الفاظ ہیں ان کے اوپر فتح ہیں ہمارے پاس، مفتوح ہیں، اور مشدد اللام الاولی، اور ان میں سے جو پہلی لام ہے نا فعلل، پہلی لام وہ کیا ہے جی، مشدد ہے ہمارے پاس۔ اور اس کی مثال سفرجل ان کے دی، سفرجل ان کے چونکہ سارے کے سارے کیا ہیں، اصلی ہیں ہمارے پاس، اصلی حروف ہیں، تو اصلی حروف کے وزن کا کیا قانون ہوتا ہے کہ وزن میں بھی آپ وہی لام بڑھاتے جاتے ہیں، فا عین کے بعد کیا لام بڑھاتے جاتے ہیں۔ اگلا جو وزن ہے وہ فعلال ہے۔ فعلال کو مصنف یوں بیان کر رہے ہیں کہ بفتح اول ہی و ثالث ہی، اس میں سے پہلا اور تیسرا جو ہے وہ مفتوح ہے، یعنی فا اور لام کے بعد، فا عین کے بعد جو ہے پہلا اور تیسرا مفتوح ہے، وہ سکون ثانی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ساکن ہے، عین جو ہے وہ کسر رابع ہی، اور جو چوتھا ہے وہ کیا ہے جی، مکسور ہے ہمارے پاس، جیسے جا محرشن للمرأۃ العجوز، جا محرشن اس مرا کو کہتے ہیں جو بوڑھی ہو، بوڑھی عورت۔ اچھا، تیسرا جو وزن ہے وہ فعلل ہے، فعلل کو مصنف یوں تعبیر کر رہے ہیں کہ بکسر فسکون ففتح، سب سے پہلے کسرہ ہے، پھر ساکن ہے، پھر کیا فتح ہے، اور پھر کیا ہے مشدد لام ثانیہ، جو دوسرے نمبر پہ لام ہے وہ کیا ہے جی، مشدد ہے۔ پھر تعبن اس کا بیان کیا جو شیء قلیل کو کہتے ہیں، تھوڑی چیز کو، اور چوتھا اور آخری وزن ہمارے پاس کیا ہے جی، فعلل ہے۔ فعلل کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ بضم ففتح، پہلے نمبر پہ ضمہ پھر فتح، فتشدید اللام الاولی، اور پہلی جو لام ہے وہ کیا ہوگی، مشدد ہوگی، اور کیا ہوگی جی، مکسورتن، بتشدید اللام الاولی مکسورتن، در حال کہ وہ مکسور ہوگی، مکسورتن اسے پڑھیں گے۔ اس کی مثال جو تھی انہوں نے قزامل کی دی، اور قزامل کا معنی بھی کیا ہے، شیء قلیل کا مصنف نے بیان کیا۔ اچھا، یہ 4 ہو گئے، یعنی ہمارے پاس اسم کے کتنے وزن ٹوٹل آ گئے، ایک ثلاثی آ گیا، ثلاثی مجرد، ایک رباعی مجرد آ گیا، خماسی مجرد آ گیا، ٹھیک ہے۔ تنبیہ، قد علمت مما تقدم، جو ابھی گزشتہ گفتگو ہوئی ہے اس سے آپ نے جان لیا کہ ان الاسم المتمکن، کہ جو اسم متمکن ہوتا ہے، اسم معرب جیسے کہتے ہیں، لا تقل حروف الاصلیہ عن ثلاثہ، اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ 3 سے کم نہیں ہوں گے، یعنی جو بھی آپ کے پاس اسم متمکن ہے وہ 3 سے کم کے اوپر نہیں جائے گا، کم از کم 3 کا ہوگا۔ الا اذا دخلہ الحذف، مگر یہ کہ جب اس کے اوپر کوئی حذف آ جائے تو پھر وہ 3 سے آپ کو کم لگے گا، لیکن وہ بھی اصل میں کیا حذف ہوگا۔ اس کی پہلی مثال جو ہے وہ ید کی ہے، کہ ید میں سے کون سا حرف حذف ہوئے، اس کو ان لغت میں کہاں پہ دیکھیں گے، یادہ یون میں دیکھیں گے، ایدی جو ہے نا، ایدی میں جو ہے وہ آخر پہ جو یا ہے نا، یادہ یون یعنی تھا، یادہ یون تھا تو وہ کیا آخر پہ یا حذف ہے۔
دمن جو خون کے معنی میں یہاں سے کیا حذف ہے جی؟ اس میں میم دم یا نہیں یا تو نہیں واو ہے یا تو نہیں میم مشدد نہیں، وہی واو یا ہو گئی نا۔ اس کو لغت میں دیکھیں دمن کو کہاں پہ دیکھیں، دمن میں دیکھیں گے یا دمایون میں دیکھیں گے؟ دامیہ ید مایو ہم۔ معنی ہے زخم کا خون ہاں یہ دم یا سے ہے، یعنی آخر پہ کیا یا ہے یہاں پہ، تو یا اس کی حذف ہو کے پھر دم ان کے بن گیا۔ تو یعنی ید میں بھی کیا آخر پہ یا حذف ہے اور دم میں بھی کیا یا حذف ہے ہمارے پاس۔ اچھا عیدتن میں تو ہم نے پڑھا تھا وعیدتن ہے نا، وعیدتن کتنے پہ ہے، 2 پہ یا 3 پہ ہے؟ ہاں عیدتن 3 والی مثال دی تھی۔ وہ تو عطف ہے، اصلی دو ہے اصلی تو نہیں ہے، یہ وہ اصلی کی بات کر رہا ہے، یہ تو ظاہر ہم۔ ہاں یعنی وہ اصلی کی بات کر رہے ہیں، ٹوٹل کی بات کر رہے ہیں۔ حروف اصلی عن الثلاثہ، ہاں لا تقل حروف الاصلیہ عن ثلاثہ، ٹھیک ہے مگر یہ کہ اس نے حروف اصلیہ کی بات کیا کہ حروف اصلی کم از کم 3 آپ کو نظر آئیں گے، 3 سے کم نہیں ہوں گے۔ تو عیدتن میں ہمیں حروف اصلی فقط 2 نظر آ رہے ہیں، عین اور دال، ٹھیک ہے، تا جو ہے یہ زائدہ ہے۔ اچھا اسی طریقے سے سینتن ہے، سینتن یہ بھی واسن یاسن سے وہی عیدتن کی طرح، ٹھیک ہے واسن ہے، تو یہاں پر بھی کیا تا کیا ہو جائے گی، زائدہ ہو جائے گی۔ تو ہم یہاں پہ کیا کہیں گے کہ حروف اصلی 3 کم از کم نظر آئیں گے، لیکن حروف اصلی میں سے کوئی حذف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اسم میں 2 حروف اصلی کے اوپر کوئی بھی نہیں ہوگا، فعل میں بھی ایسے ہے، فعل میں بھی حروف اصلی کیا ہے 2 ہی ہوں گے، 3 ہوں گے، حروف اصلی 3 ہے ہمارے پاس، 3 سے کم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھا یہاں تک جو ہے وہ ساری بحث کس کی تھی، مجرد کی تھی، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ أَوْزَانَ الْمُجَرَّدِ مِنْهُ 20 أو 21، اوزان مجرد کس سے جی، اسم سے، اسم کے اوزان مجرد 20 یا 21 بن جائیں گے، کما تقدم جیسے بیان ہو گئے۔ ثلاثی مجرد کے کتنے بیان کیے تھے، 10 بیان کیے تھے نا، ٹھیک ہے، اور رباعی کے کتنے بیان کیے، 10 اور 5 20، اور یہ 4 ابھی بیان کیے خماسی، 10 اور 5 15، اور یہ ابھی 4 یہ بیان کیے، 19 ہو گئے نا۔ انہوں نے 20 اور 21 کہا تھا 20 اور 21 کیسے ملا، یہ کون سا ہے کہ ایک ایڈ ہوا تھا وہ اخفش والا نا، دو ایڈ کیے تھے نا، ٹھیک ہے، یعنی 10 ہو گئے مجرد کے، اور مجرد میں ایک 2 ال کا اضافہ کر دیں جو لغت میں ہے لیکن قلیل ہے، ٹھیک ہے، 11 ہو گئے، یعنی وہ اس کے بعد آ جائیں رباعی مجرد میں 5 تھے اور چھٹا اس کا اضافہ کر دیا اخفش نے، ٹھیک ہے، 17 ہو گئے، اور 17 اور پھر یہ 4 آگے، 17 اور 4 21 ہو گئے۔ تو 21 میں سے 20 یا 21 کیوں کا، کیونکہ جو 2 ال ہے نا اس کو شمار کریں گے یا نہیں کریں گے اس میں کیا بحث ہے، تو وہاں پہ کہا تھا کہ 2 ال کو جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ پڑھا گیا ہے، تو شمار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہمارے پاس مجرد کے کتنے اوزان آ جائیں گے، 20 یا 21 آ جائیں گے۔ مزید فی کے کتنے اوزان ہیں، اس میں مزید فی کے کہتے ہیں وَأَمَّا الْمَزِيدُ فِيهِ فَأَوْزَانُهُ كَثِيرَةٌ، تو اس کے اوزان بہت زیادہ ہیں، اور وَلَا يَتَجَاوَزُ بِالزِّيَادَةِ 7 أَحْرُفٍ، زیادہ سے زیادہ اسم کتنے حروف کے اوپر ہو سکتا ہے مزید کو 7 ڈال کے، کہتے ہیں کہ 7 سے زیادہ سے تجاوز نہیں کرے گا، فقط 7 کے اوپر کیا اس کا اینڈ ہوگا۔ اور فعل زیادہ سے زیادہ کتنے کا ہو سکتا ہے، نہیں زائدہ کو ملا کے 6 پہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، استخرج جو ہے
استخرج 6 پی ہے نا، 6 سے زیادہ کا نہیں ہوا فعل ہمارے پاس. تو اسم زیادہ سے زیادہ 7 کا اور فعل زیادہ سے زیادہ کیا ہے 6 کا. کما ان الفعل لا یتجاوز بزیادت ستتن، فعل جو ہے وہ 6 سے زیادہ سے تجاوز نہیں کرتا، اور اسم جو ہے وہ حروف زیادہ کو ڈال کے 7 سے زیادہ تجاوز نہیں کرتا. فالاسم ثلاثی الاصول المزید فیہ، وہ اسم کے جو ثلاثی الاصول کسے کہتے ہیں؟ جس کے 3 حروف اصلی ہوں اور 3 کے اوپر کیا اضافہ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں سر؟ ثلاثی مزید فی، ہاں ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. تو اس کی انہوں نے مثال دی ہے کہ ثلاثی مزید فی میں 3 کے اوپر ہم نے کتنے اضافہ کرنے ہیں؟ 4 اضافہ کرنے ہیں، 7 بنانے ہیں. ہمیں ایسی مثال چاہیے جس کے اندر ٹوٹل 7 ہوں. تو سب سے پہلے آ جائیں کہ ثلاثی مزید فی میں ہمیں کوئی 7 والا ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو مصنف جو ہے وہ ایک صیغہ ڈھونڈ کے لائے ہیں، عش ہی بابن، الف شین 2 ہا 3 یا جو ہے وہ 4 اور با جو ہے وہ 5 الف 6 اور پھر با جو ہے 7. تو یہ جو 7 ہیں یہ کہتے ہیں کہ اشہباب، اشہابہ کا کیا مصدر ہے؟ اشہابہ، اشہابہ کیا ہے؟ احمارہ کا وزن ہے. ٹھیک ہے، تو اشہابہ کا جو مصدر ہے وہ احمیرار جسے ہم کہتے ہیں اشہیباب. تو احمیرار اور اشہیباب میں اگر آپ اس کے حروف اصلی کو دیکھیں گے تو وہ شہبہ ہیں، جیسے وہاں پہ حمرہ ہیں، حمرہ جو ہیں وہ حروف اصلی. تو لہٰذا جو ہے وہ ثلاثی مزید فی میں بھی ہمیں کیا 7 والا مل گیا. اب آ جائیں رباعی مزید فی میں. والرباعی الاصول المزید فیہ، الرباعی الاصول المزید فیہ، اس کی مثال اہرنجمہ سے دی، اہرنجام، کیونکہ اس کے اصلی حروف کون سے ہیں؟ ہر جمع ہے نا، ہر جمع. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں تم انا، اطمئنان بھی ہے اسی سے. تو اہرنجام میں ہمیں کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 7 ہیں یا نہیں ہیں؟ 7 ہیں. الف ہا را 3 ہو گئے، نون 4 جیم 5 اور الف اور میم 6 اور 7 ہو گئے. یہ اہرنجمہ کا مصدر ہے اہرنجمت الابل، ابل اذا اجتمعت، کہ جب اونٹ جمع ہو جائیں تو وہاں پہ اہرنجمہ کا لفظ استعمال کی جاتے ہیں. اچھا، خماسی مزید فی میں آ جائیں. والخماسی الاصول، والخماسی الاصول لا یزاد، والخماسی الاصول لا یزاد فیہ الا حرف مد قبل الاخر او بعدہ. خماسی اصول میں زیادہ نہیں کیا جاتا سوائے حرف مد کا، قبل الاخر او بعدہ، آخر سے پہلے یا آخر کے بعد. تو حرف مد کا کیا اضافہ کیا جاتا ہے؟ تو حرف مد تو 1 ہو گیا نا، پھر تو یہ 6 ہو جائیں گے نا ٹوٹل. ٹھیک ہے، دیکھیں بہرحال اس میں کہ مثال کیا تھی؟ عذرافوت کی مثال تھی، عذرافوت میں. اور یہاں پہ ہم نے 5 اصلی ڈھونڈنے ہیں. ٹھیک ہے، باقی جو اصلی بچیں گے کتنے بچیں گے؟ تو یہ پھر ٹوٹل 6 ہو گئے نا. یعنی خماسی میں ہمارے پاس 7 والا نہیں ہے نا پھر. ٹھیک ہے، خماسی میں زیادہ سے زیادہ جو جائے گا خماسی مزید فی میں وہ 6 کے اوپر جائے گا، 6 سے اوپر کیا نہیں جائے گا. عذرافوت میں کیا کہا؟ محمل الطرفین. محمل الطرفین میں محمل کیسے کہتے ہیں؟ بغیر نقطہ والے کو محمل کہتے ہیں. طرفین یعنی اس کے دونوں کنارے، شروع والا اور آخر والا. یعنی شروع میں جو عین ہے وہ بھی محمل ہے، یعنی غائن نہ آپ پڑھیں، اور آخر میں جو تا ہے تو یعنی جسے کہتے ہیں وہ بھی محمل ہے، یعنی وہ بھی بغیر نقطے کے زوی آپ نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، تو محمل الطرفین اسے کہتے ہیں. محمل الطرفین یعنی پہلا اور جو آخری ہے وہ بغیر نقطے کے ہے. یعنی کوئی اسے غضرفوز بھی پڑھ سکتے ہیں، تو غضرفوز نہیں ہے، اصل میں کیا ہے؟ عصرفوت ہے. تو پہلا اور آخری حرف کیا ہے؟ بغیر نقطے والا ہے. بفتحتین بینہما، اور انہی کے دونوں کے درمیان کیا فتح ہے؟ یعنی پہلے اور آخری حرف کے درمیان میں کیا فتح ہے؟ یعنی پہلے کے بعد اور جو نہیں، پہلے اور آخری کے درمیان میں. اچھا، درمیان کیا بنے گا؟ ہاں معذرت، بفتحتین بینہما، بفتحتین، ہاں اچھا یہ کامن ہی لگانا چاہیے تھا. محمل الطرفین بفتحتین یوں ہوگا. بفتحتین کے بعد آپ کیا لگائیں؟ کامن لگائیں، جو صحیح لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے.
کہ اس کی دونوں طرفیں محمل ہیں اور فتح کے ساتھ ہیں. آگے کیا کہیں گے؟ بینہما سکون، اور ان دونوں کے درمیان میں کیا ہے جی؟ سکون ہے. تا کے اوپر فتح کر دیں. ہاں تا کی بات کر رہے ہیں نا. تا کیسے یہ سب کے اوپر کیا چیز؟ تنوین نہیں آئے گی. فتح دوسری بات کر رہے ہیں عین اور را کی، فتح ہے نہیں. اب صحیح ہے. عین اور را کی فتح ہے. فا پہ ضمہ ہے. عین اور را کی بات کر رہے ہیں. عین را کی کیسے بات کر رہے ہیں؟ ان دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ سکون پھر فتحتین ہی بینہما سکون، دونوں کے بیچ میں اور ضاد ساکن ہے. دو فتحوں کے درمیان ساکن ہے، وہ ضاد ہے. تو وہ پھر میں شروع میں صحیح کہہ رہا تھا نا کہ فتحتین، لیکن دو فتح کیسے ہو جائیں گے؟ کیونکہ میم کے عین اور را میں نہیں، عین اور را میں کیا کہیں، کیسے کہیں گے؟ فتح ہے. اور ذرا جو اظرفو را ضاد ساکن ہے. دو فتح ہیں، اس کے درمیان ساکن ہے اور فاء آخری بات نہیں کر رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں نا محمل و طرف نہیں، دونوں طرف نقطوں سے خالی ہے. عین پہ بھی نقطہ نہیں ہے، را پہ بھی نقطہ نہیں ہے. یہ فتح ہے، ان دونوں پہ فتح ہو، ان دونوں پہ فتح نہیں، لفظ ازرا تو نہیں ہے نا ہمارے پاس، ازرفوت ہے نا پورا لفظ. جی اظرفو ازرفوت پورا لفظ ہے نا. تو ازرفوت کی طرفین کیا بنیں گے؟ عین بنے گی اور آخر پہ توئی بنے گی نا. ہاں وہی. ٹھیک ہے. تو پھر بفتحتین بینہما، ان دونوں کے بیچ میں ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ دو فتح ہیں. سکون کی بات یہ ہے نا. ہاں بفتحتین ہے، بات سکون ہے. اور دونوں طرفیں محمل ہیں اور فتح کے ساتھ ہیں. جی وہ عین اور را کی بات ہے. یہ نہیں بن پا رہی، ہاں کسی سے بن نہیں پا رہا. ادھر خارج کیا ہے اس سے عین اور را کی بات یہ بیچ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیسے؟ طرفین جو ہے پہلا اور آخری. ہاں تو پہلے اور آخری میں جب ہم کہیں گے کہ پہلے اور آخری دونوں جو ہیں فتح کے ساتھ ہیں، تو عین پہلے والا فتح کے ساتھ ہو گیا. ازرفوتا جو آخری ہے تو والا، اس کو کیا ہم فتح کے ساتھ پھر مانیں گے. اگر آخر کو فتح کے ساتھ مانیں گے تو پھر جب کمیل صاحب کا اعتراض آئے گا کہ بھی آخر پہ فتح آپ کیسے کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم اسے مبنی میں ڈال دیتے ہیں. مبنی میں کیا ہوتا ہے؟ مبنی الفتح ہوتا ہے نا. ازرفوتا یعنی یہ بھی کیا مبنی الفتح ہوگا، پھر مرب نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے. جب مصنف کہہ رہے ہیں کہ بفتحتین ہیں، دونوں کیا فتح ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا بینہما سکون، اور ان دونوں کے درمیان کیا ہے جی؟ سکون ہے. ٹھیک ہے. تو بینہما سکون سے کیا مراد ہے؟ یعنی آخری سے جو پہلے والا واو ہے وہ بھی ساکن ہے، اور جو پہلے کے بعد والا زاد ہے وہ بھی کیا ساکن ہے. نہیں کہ میں عین اور را کی بات کر رہا ہم؟ بات تو عین اور را کی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور مضموم الفا، اور جو اس کے اندر فا لکھی ہوئی ہے نا ازرفوت میں جو فا ہے وہ کیا ہے جی؟ مضموم ہے. کیوں ہو جائے گا؟ بفتحتین دو فتح آپ ڈالیں یعنی پہلے اور آخری کے اوپر، اور دو فتحوں کے درمیان کیا ہے؟ سکون ہے. درمیان میں سکون کہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ ذات کے اوپر سکون نظر آ رہا ہے اور واو کے اوپر نظر آ رہا ہے. اور یہ ذات اور جو واو ہیں، یعنی عین کے بعد جو ذات ہے اور تا سے پہلے جو واو ہے، یہ سینٹر ہو جائے گا نا درمیان، اس کے اوپر سکون ہو جائے گا. اور فا جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہے جی؟ مضموم ہو جائے گی. یعنی خود جو لفظ فا ہے نا وہ مراد ہے. ازرفوت میں جو فا ہے وہ مراد ہے. تو ازرفوت کا وزن ہمارے پاس کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. فقط ہم نے واو جو زائدہ ہے نا اس کے بدلے میں لے کر آنا ہے نا اضافی. ٹھیک ہے وہی فعللول. فعللول کیا ہے؟ اس کا وزن ہو جائے گا ہمارے پاس. اچھا اسم لدوائبۃ بیضاء، یہ جو سفید رنگ کا چھوٹا جانور ہوتا ہے اس کا کیا ہے؟ نام ہے. اچھا دوسری مثال قبعثرا کی مثال دی. قبعثرا اور ازرفوت کی مثال میں کیا فرق ہے؟ ادھر واو ہے یا نہیں، یا آخر میں اس کے ہاں اندر کہا کہ پہلے ما قبل الاخر اور بعد الاخر، یہ بہترین. وہاں پہ جو مد آئی ہے ازرفوت میں وہ ما قبل الاخر ہے، اور قبعثرا میں جو مد آئی ہے وہ آخر پہ آئی ہے. یعنی اس میں دوسری ہے قبعثرا میں کہ ان کے اول اور آخر میں جو ہے وہ فتح قرار شکتی، اس کے بغیر آپ شروع میں جو ہے وہ فتح رسوالی، آخر میں نہیں ہے. فتح کی باتیں نہیں ہے. نہیں حرف مد کی بات ہے نا. لا آگے بتائیں آخر میں قبل الاخر او بعد. ٹھیک ہو گیا. تو حرف مد قبل الاخر اور بعدہ کی ہمیں مثال چاہیے تھی. قبل الاخر کی مثال کیا ہے؟ ازرفوت میں ہوگی، یہاں پہ واو کیا مدی ہے نا، واو مدی
کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ما قبل الآخر ہے. کباسرہ میں کیا ہے؟ ہمارے پاس آخر پہ مد آ رہی ہے. مد کیسے کہتے ہیں؟ وہی الف ساکن اور ما قبل کیا ہے؟ وہ حرکت ہے، فتح ہے کباسرہ میں. کباسرہ میں کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ بے سکون العین ہے. اس میں جو عین لفظ عین ہے نا وہ کیا ساکن ہے کباسرہ. وہ فتح مادہ عین کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کیا مفتوح ہیں. ٹھیک ہے ہاں، یا تو وہ آخر پہ مد کی مثال ہوگی نا، مفتوح نہیں ہے لیکن وہ مد تو ہے نا. اس کی یہ جو فتح معاہدہ یہ کہہ رہے ہیں وہ پیچھے والے بات کو نہیں کر رہے نا، کہ ہم نے کہا کہ اول و آخر میں فتح ہوگی، لیکن اس کے فتح جو ہے وہ شروع میں فتح ہوگی آخر میں نہیں. نہیں فتح معاہدہ ہے، آخر پہ تو مد ہے نا. اس کی مد کی بات تو نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے مد کی بات کی ہے نا، کہ ہاں آپ ایک ایسی مثال لے کر ہیں کہ جس کے آخر پہ مد ہو. ہم مثال لے کر کباسر آخر پہ مد آ گئی. آخر مد کے بعد اور کیا چیز ہے؟ مثلا اضافی بات بتا رہے ہیں کہ آخر مد کے علاوہ سارے کیا مفتوح ہیں سوائے کس کے؟ عین کے. ٹھیک ہوگی. تو لہٰذا آپ کیا کہیں گے کہ آخر پہ جی وہ فتح تو نہیں ہے نا. ہم کہیں گے نہیں، آخر کی بات وہ پہلے کر چکے ہیں کہ آخر پہ مد ہے ہمارے پاس. تو اس جملے کو مکمل آپ کیسے کریں گے کہ آخر پہ مد ہے، آخر پہ مد کے علاوہ باقی سارے کیا ہیں جی مفتوح ہیں سوائے کس کے؟ عین کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسم للبعیر الکثیر الشعر، یہ اس بعیر اس اونٹ کا نام ہے کہ جس کے بال کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں، قباصرہ. اچھا، اما نحو خندریس، خندریس کے اندر یہ بحث ہے کہ یہ خماسی مزید فی ہے یا مزید فی نہیں ہے. ٹھیک ہے. خندریس کے اندر کتنے ہمیں لفظ نظر آ رہے ہیں؟ 6 نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر 2 قول ہیں. پہلا قول کیا ہے کہ یہ خماسی مزید فی نہیں ہے بلکہ رباعی مزید فی ہے. رباعی مزید فی والوں کو دعویٰ کیا ہے کہ اس کے اندر اس کے جو اصلی حرف ہیں نا وہ کیا ہیں؟ خا، دا، را اور سین، یعنی نون اور جو یا ہے نا یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ زیادہ ہو جائیں گے. اور دوسرا قول وہی ہو جائے گا جو خماسی مزید فی والوں کا کہ فقط یا کہہ جاتا ہے. اچھا، فقیل انہ رباعی مزید فی ہے، کہا گیا کہ یہ رباعی مزید فی ہے تو اس کا وزن کیا ہے؟ فن علیل ہے. ہاں، والاولا الحکم باصالۃ النون، بہتر یہ ہے، اولا کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ الحکم باصالۃ النون، کہ اس کے نون کے اصل ہونے کا حکم لگایا جائے. لہذا یہ رباعی مزید فی سے نکل کے خماسی مزید فی میں ٹرانسفر ہو جائے گا. اذ قد ورد ھذا الوزن، اب مصنف کے اولا کے اوپر کیا دلیل آ رہی ہے؟ مصنف کہتے ہیں کیونکہ یہ جو وزن ہے نا یہ وارد ہوا ہے، یعنی اگر آپ نون کو اصل بنائیں گے تو وزن کیا بن جائے گا آپ کے پاس؟ فعللیل بن جائے گا. تو کیا فعللیل کا وزن ہمارے پاس آیا ہے کہ جس میں فقط یا کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ بالکل یہ وزن آیا ہے. جیسے ایک شہر کا نام ڈھونڈ کے لائے ہیں مصنف کہ اذ قد ورد ھذا الوزن فی نحو برقعید، برقعید جو ہے ایک بلد کا نام ہے. اسی طریقے سے دردبیس، دردبیس کسے کہتے ہیں؟ للداہیہ، داہیہ کسے کہتے ہیں؟ جو ذہین اور زیرک انسان ہو اسے داہیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ذہین اور زیرک انسان. رجل داہیۃ بصیرت والا، معاملہ فہم، زیرک ہوشیار. اس کا ایک معنی یہ ہے. داہیہ کا دوسرا معنی کیا ہے؟ آفت اور کبرا کے بھی ہے، آفت کبرا، مصیبت. اچھا، اور تیسرا مصنف ایک حرف ڈھونڈ کے لائے، وہ اسم للخمر، شراب کا نام ہے، وہ اس کا کیا ہے؟ سلسبیل ہے. ٹھیک ہے. سلسبیل کے 2 معنی ہیں، اسم للخمر ولعین فی الجنت، کہ خمر شراب کا نام ہے یا جو ہے وہ جنت میں ایک چشمہ ہے وہاں پہ نام ہے. کیونکہ جنت کی شرابیں بھی زیادہ ہیں نا تو اس سے باتیں مکس اپ ہو جاتی ہیں. اچھا، اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخری ہے نا سلسبیل، اس کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ قیلا، کہا گیا ہے کہ یہ جی معرب ہے. معرب کس لفظ کو کہتے ہیں؟ معرب اسے کہتے ہیں کہ جو عربی کا لفظ نہیں ہوتا لیکن اسے عربی کیا بنا دیا جاتا ہے. جیسے ابھی بہت سارے لفظ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو بینک ہے، مثلا بینک جو لفظ ہے ہمارے پاس انگلش کا ہے، اسے جو ہے وہ معرب بنایا گیا تو یہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ بنک کہہ دیتے ہیں. بنک کہہ کے اسے معرب کہہ دیا گیا. اور اسی طریقے سے بہت ساری جو ہے وہ نام ہمارے کیا ہیں؟ انگلش کے ہوتے ہیں، اسے کیا معرب بنا دیا جاتا ہے. مثلا کوئی مثال اور؟ ہاں، گلاس جیسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں چیک ہے وہ چیک تھا.
ٹھیک ہے، چیک کیا آپ نے یہ اس لفظ ہیں. تو یہ معرب بہت زیادہ کیا چلتے ہیں. تو معرب جب آپ مثال لے کر آتے ہیں نا علم نحو اور صرف والے، تو اس کے اوپر تو اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ اصل لفظ عربی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا سلسبیل کے اوپر اعتراض کیا ہوگا کہ سلسبیل اصل میں فارسی کا لفظ ہوگا یا کسی اور زبان کا لفظ ہوگا، معرب ہی نہیں ہے. وکیل دوسرا قول کیا ہے کہ یہ عربی ہے لیکن عربی منحوت، یہ عربی منحوت ہے. منحوت کا شاید پہلے گزرا تھا ذکر کہیں پہ، منحوت ہا کے اوپر جو ہے نا وہ پیش ہوگی نا، نحت منحوت مفعول کے وزن پہ. ٹھیک ہے، نحت کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ تراشنا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، منحوت جسے تراشا گیا ہو. اور صرف میں کسے کہتے ہیں؟ منحوت کے دو کلمہ یا دو سے زیادہ جو کلمے ہوتے ہیں ان کو ملا کے ایک کلمہ کیا بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، ہاں جیسے بسملہ تھا، حوقلہ تھا، یہ سارے تھے، وہ تو پورے جملے کو کیا بنا دیا گیا نا. اسی طریقے سے دو کلموں کو ملا کے بنا سکتے ہیں. اب یہاں پہ سلسبیل کیسے بنا؟ وہ کہتے ہیں کہ منحوت من ثالثہ سبیلہ، یعنی پورا جملہ یوں تھا ثالثہ سبیلہ، کہ اس کا رستہ کیا ہے؟ سلیس ہو گیا. کما فی والی، جیسے شفاء غلیل کیا کتاب میں ہے. تو ثالثہ سبیلہ کو کیا بنا دیا گیا؟ سلسبیل بنا دیا گیا. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ مثال ہمارے پاس خماسی مزید فی کی نہیں بن سکتی، بلکہ یہ اصل میں کیا ہے؟ ثالثہ سبیل ایک جملہ ہے، پورا جملے کا شارٹ کٹ کیا بولا جا رہا ہے؟ سلسبیل بولا جا رہا ہے. وہ بالجملہ، بالجملہ کیا ہوتا ہے؟ خلاصتاً، ہاں شفاء غلیل ایک کتاب کا نام ہوگا، جیسا کہ شفاء الغلیل کتاب میں یہ بات ذکر ہے. ٹھیک ہے، وبالجملہ خلاصہ کیا ہے کہ فاوزان المزید فیہ تبلغ ثلاثمائۃ و ثمانیۃ، کہ مزید فی کے اوزان پہنچ جاتے ہیں 308 کی تک. 308 بھی کس نے کہہ دیا 308 ہے؟ کہتے ہیں کہ علامہ نقلہ سیبویہ نے کیا اس بات کو نقل کیا ہے. وزاد بعضهم علیہ نحو 80، اور بعض لوگوں نے اس کے اوپر نحو 80 کے قریب اور بھی کیا اضافہ کیے ہیں. یعنی یہ 308 تھے تو انہوں نے 80 اضافہ کیے، 400 کے قریب کیا پہنچا دیے. معذاف فی بعضھا، جبکہ ان میں سے بعض کے اندر کیا ہے؟ کمزوری بھی پائی جاتی ہے، وہ صحیح کیا بات ان کی نہیں لگتی. وسیأتی انشاءاللہ تعالی فی باب الزیادہ قانون بہ یعرف الزائد من الاصلی. وسیأتی قانون، ہاں وسیأتی انشاءاللہ فی باب زیادت قانون، کہ انشاءاللہ باب زیادت میں ایک باب زیادہ مصنف مرتب کریں گے، وہاں بھی مصنف کہتے ہیں کہ ایک قانون آئے گا کہ جس قانون کے ذریعے سے زائد اور اصلی کی کیا کر سکیں گے؟ آپ پہچان کر سکیں گے. اور وہ کوئی بندہ پہچان نہیں کر سکتا مگر ایک کہ لغت کی طرف مراجعہ کرے. ٹھیک ہے، لغت کی طرف مراجعہ کریں گے تو پھر پتہ چلتا ہے زائد کیا ہے اصلی کیا ہے. اور فقط وہی مراجعہ کر سکتے ہیں لغت کے بغیر جو عربی زیادہ پڑھتے رہتے ہیں یا خود جو عرب ہو گئے. ٹھیک ہے، وگرنہ جو ہم عجم ہیں ہمیں جو ہے وہ ظاہری بات ہے جب تک عربی کے الفاظ کی معلومات نہ ہوں تو اس وقت تک پہچان نہیں ہوتی. استخراج ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس کے کتنے زائد ہیں، کیا وزن ہے؟ تو جب پڑھا تو پھر پتہ چلا نا. ٹھیک ہے، تو چلیں یہ عربوں کو استخراج بولیں گے تو بغیر پڑھے ان کو پتہ چل جائے گا، خارجہ استخراج ساری بولتے رہتے ہیں، فوراً کا ذہن کلک کر جائے گا ان کا. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.